تقریب ہے اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ہم حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق سفید پوش خاندانوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو شامل کریں، بلکہ ہم جو قرآن حکیم میں ان کے حقوق ہیں اس کے حوالے سے ہم ان کی جو بھی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو یہ قرآن حکیم میں بھی خاص طور پہ کہا گیا ہے، سورہ البقرہ میں بھی، کہ آپ خفیہ ذرائع سے بھی مدد کر سکتے ہیں، آپ اوپنلی بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی جزا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آپ کے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبوں میں، تمام ضلعوں میں، تمام شہروں میں جو آج کل حکومت کے کارپرداز ہیں، حکومت میں شامل ہیں یا اسمبلیوں میں شامل ہیں، وہ بھی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالیں اور اس خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں اور اس میں جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ کریں۔ تو یہ ہم چونکہ تقریروں کا سلسلہ کم رکھیں گے، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ آج جو سفید پوش خاندان ہیں ان میں بہت سی خواتین جو ہیں وہ ٹیوشن سینٹر چلا کے اپنے بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں، بہت سی خواتین ہیں جو کڑھائی سلائی کے مرکز جنہوں نے کھولے ہوئے ہیں اور لیکن اپنے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور جناح اقبال اسکول میں چونکہ 10% ہم نشستیں جو ہیں وہ غریب بچوں کے لیے رکھتے ہیں آدھی فیس پر، اور یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جس کی سب سے کم فیس ہے۔ تو اس انسٹیٹیوشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو غریبوں کے بچوں کی جو صلاحیت ہے وہ کافی بہتری کی طرف مائل ہے، اور مڈل کلاس طبقوں کے بچوں کی نسبت یہ زیادہ محنت سے کام کر رہے ہیں، اور جب یہ میٹرک اور اس سے اوپر اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو ختم کریں گے تو یہ ان گھروں کے لیے ایک بہت ہی اچھا کمائی کا مرکز بھی بنیں گے، اور اس طرح سے جو سفید پوش خاندان ہیں ان کی اپلفٹ ہوگی۔ تو ہم سفید پوشوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس جدوجہد کو اور بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں، اور انشاءاللہ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں کل وہ یہاں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے گا اور ان کے لیے اچھائی کے راستے پیدا ہوں گے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی مختصراً آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ تو زندگی کے فلسفے ہیں اس پہ تھوڑی سی میں بات کر کے ختم کروں گا۔ میں نے ایک بہت ہی غریب گھر میں آنکھ کھولی، سیم رانا صاحب کیونکہ میرے خالہ کے بیٹے ہیں یہ ہم، اور جب ہم نے آنکھ کھولی تو غربت انتہا پہ تھی۔ جو لوگ میرے والد صاحب کو جانتے ہیں، بیٹھے ہیں، ان سے واقف ہیں، لیکن بچپن سے دیکھا کہ ہماری جو ماں تھی، اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے، کہ وہ اس کے باوجود ہم غربت میں تھے، ہمیں کھانے کو پوری روٹی نہیں ملتی تھی، وہ اس وقت بھی لوگوں کو اپنا پیٹ کاٹ کے دیتی تھی۔ میں نے ایک دن جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا، میں نے کہا امی ہمارے پاس تو خود اتنا نہیں ہے جو اپنی ضروریات پوری کر سکیں، تو آپ لوگوں کو اتنا بانٹ دیتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے پھر اقبال کا شعر سنایا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ سنا کے انہوں نے مجھے قرآن کی جو اللہ کے احکامات ہے وہ بتائے کہ بیٹا اللہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، 70 گنا ماؤں جتنی محبت کرتا ہے۔ تم ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے،
ساتھ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ تم میری مخلوق کے لیے کرو گے، میں تم سے 70 گنا زیادہ تمہیں لوٹاؤں گا۔ یہ احکامات ہیں۔ اچھا، لگے رہے۔ مجھے نہیں پتا تھا زندگی میں کیا بنوں گا، کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، کچھ نہیں تھی۔ اب تو بہت اپرچونیٹیز ہیں بچوں کے لیے۔ اور مختصر بات یہ کہ آج میں ڈپٹی چیئرمین نیب کے طور پہ اس پوزیشن پہ ہوں، جو شاید میرے لیے بہت بڑی ایک پوزیشن ہے اور بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو مجھے جو اس ساری گفتگو سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس ساری گفتگو سے چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے 70 گنا دے دیا ہے۔ وہ اپنا وعدہ جو اس نے کیا ہے اپنی مخلوق سے، وہ دنیا میں دیتا ہے، اور صرف دینے کا انداز کیا ہے یہ اسی کو پتہ ہے، شاید مجھے نہیں پتا، اگر آپ اس پہ غور کرنا شروع کریں۔ دوسری بات کہ کبھی بھی اپنے ایمان میں کمزوری نہ پیدا کیجیے اس وجہ سے کہ مجھے اللہ پاک نے شاید کسی بہت ہی مشکل حالت میں رکھا ہوا ہے اور کسی کو بہت بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کئی دفعہ سوالات اٹھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ یار یہ شخص اتنا برا ہے اور اللہ اس کو دیے جا رہا ہے، تو قرآن میں اس کا ذکر ہے باقاعدہ کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کے بس پھر بات ختم کروں گا، بڑا امپورٹنٹ۔ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، ایک دن جا رہے تھے تو ایک شخص ملا جو بہت امیر کبیر شخص تھا، پیسے کی کمی نہیں تھی اس کے پاس۔ اس نے کہا موسیٰ آپ سنیں اللہ سے کلام کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا آپ اس طرح کیجئے، اللہ سے کہیے گا مجھے دینا بند کر دیں۔ یعنی امیر کہتا مجھے دینا بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ایک فقیر ملتا ہے بیٹھا ہوا، وہ بھی یہ سوال کرتا ہے موسیٰ آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا جی، تو آپ اللہ سے کہیے گا میرا حال دیکھیں، مجھے بھی دینا شروع کر دیں۔ ایک کہہ رہا ہے مجھ سے مجھے روکنا شروع کر دے، ایک کہہ رہا ہے مجھے دینا شروع کر دے۔ چلے گئے، واپس آئے تو پہلا شخص ملا جو بڑا امیر ترین تھا۔ میں نے کہا میرا سوال ڈالا اللہ کے آگے؟ میں نے کہا ہاں ڈالا۔ کیا جواب آیا؟ اس نے کہا اس سے کیا ہو کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے۔ میں نے کہا وہ تو میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں کر سکتے تو اللہ اپنا وعدہ نبھانا تو نہیں کر سکتا۔ دوسرے کے پاس گیا، مجھے گزرا تو فقیر، اس نے کہا ہاں میرے معاملے کا کیا ہوا؟ کہا، اس نے کہا جی کہا۔ کیا کہا؟ کہ اللہ نے کہا اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ کہتا مجھے دیا کیا جو میں شکر ادا کرنا شروع کر دوں؟ اب یہ سوچ کہ مجھے دیا کیا ہے، پتہ نہیں اس نے کیا دینا ابھی آپ کو ہے، اس کے ذہن میں کیا، اس کی سوچ کیا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے ایمان کی مضبوطی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ خدا کا ایک نظام ہے، کسی کو کہیں بٹھایا، کسی کو کہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی، آج ہم ہیں، کل آپ میں سے کچھ لوگ یہاں ہوں گے اور انشاءاللہ ہوں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم نے زیرو سے سٹارٹ لیا، آپ کے سامنے، ہم آپ کے ساتھ، رانا صاحب سامنے، سارے دوست بیٹھے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اور لاسٹ اینڈ فائنل کہ میری یا رانا صاحب کی یا ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ہم کچھ دے سکے کسی کو، یہ اوقات ہی نہیں ہماری۔ وہ رب ہے جو بانٹنے والا ہے، اس نے وسیلے پیدا کیے ہیں، وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے۔ تو اگر آج جو یہ کچھ کر رہے ہیں شاید اس میں انڈائریکٹلی ہمارا بہت فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں یوں رکھے، دعا کیجیے گا یوں نہ کرے، بس خدا حافظ۔